ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرہ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں. ایک زکوٰۃ مال وغیرہ پہ واجب ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ فطرہ ہے. فطرہ عید کا چاند دیکھتے ہی ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنا اور اپنے واجب النفقہ یعنی جن افراد کو وہ کھانا کھلاتا ہے ان افراد کو کہتے ہیں واجب النفقہ، جن کا کھانا پینا اس پر واجب ہے. ایسے افراد کا فطرہ دینا، حتیٰ کہ اگر کوئی اس روز غروب آفتاب سے پہلے عید کی رات مہمان بھی آ جائے تو ان سب کا فطرہ احتیاطاً 3 کیلو فی کس کے حساب سے گندم یا خرما یا وہ چیز جو سال بھر میں زیادہ کھاتا ہے ادا کرے. اگر ان کی قیمت دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جنس ادا کرے. نیت یوں کریں فطرہ دیتا ہوں اپنا اور اپنے عیال کا واجب قربتاً اللہ. اچھا، فطرہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ فطرہ دینے سے انسان کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ فطرہ اس طرح ہے جس طرح نماز میں تشہد کے بعد درود پڑھنے سے نماز قبول ہو جاتی ہے، یعنی نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ تشہد کے بعد محمد اور آل محمد پر درود بھیجے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی. اس کی نماز شرف قبولیت تک پہنچ جائے گی. اسی طرح روزہ دار رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد عید کی شب نماز عید سے پہلے وہ فطرہ ادا کرے گا تو پھر اس کا روزہ قبول ہوگا. فطرہ چاند کی رات کو غروب آفتاب کے وقت سے واجب ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ رات ہی میں علیحدہ کرے اور فطرہ نکالنے میں نماز عید سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دیکھو وہ روایت جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہے اس کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں فطرہ ماہ رمضان کے روزوں کی قبولیت کی شرط ہے. فطرہ دے گا، ادا کرے گا تو اس کے روزے قبول ہو جائیں گے. اگر فطرہ ادا نہیں کرے گا تو اس کے روزے ہو سکیں قبول نہ ہو. اچھا، اگلا مسئلہ ہے مفلس شخص عیال کے ہر شخص کے عوض فطرہ نہ دے سکے تو وہ ایک ہی فطرے کو 10 ب10 کر کے دے سکتا ہے. یعنی مفلس بندے کے پاس صرف ایک بندے کا فطرانہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو وہ یہی کرے گا کہ اسی ایک فطرے کو دوسرے کو دے دے گا، یہ لو میرا فطرہ. پھر دوسرا تیسرے کو دے گا، یہ لو میرا فطرہ. پھر تیسرا چوتھے کو دے دے گا، یہ لو میرا فطرہ. پھر 4 بندے ہیں تو وہ چوتھا اپنے پاس رکھے گا اور لے جا کے اس سے فطرے کو فقیر کو دے دے گا. باقی 3 بندے کا فطرانہ وہ بعد میں ادا کرے گا. جس کے پاس نہیں ہے اس کی بات ہے، لیکن جن کے پاس ہے تمام افراد کے فطرانہ موجود ہے تو وہ 7 ہی ادا کریں گے. لیکن جن کے پاس 7 ادا کرنے کے لیے فطرانہ موجود نہیں ہے، گندم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، صرف ایک بندے کے گندم 3 کلو موجود ہے یا پیسے موجود ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی ایک بندے کو دے گا میرا فطرہ کہہ کے، پھر دوسرا تیسرے کو دے دے گا، تیسرا چوتھے کو دے دے گا، چوتھا 5ویں کو دے دے گا. جتنے افراد ہیں وہ ان کو دیتے جائیں گے. آخری جس بندے تک پہنچے گا وہ اپنے پاس رکھے گا، اگلے دن لے جا کے
وہ فطرانہ لے جا کے مستحق تک پہنچا دے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، سید غیر سید کا فطرہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن غیر سید سید کا فطرہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، ایک محتاج کو ایک فطرے سے کم نہیں دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کے فطرے کو 2 فقیروں میں تقسیم کریں، نہیں، پورا ایک بندے کا فطرانہ لے جا کے ایک ہی فقیر کو آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے کا لے جا کے دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن ایک شخص کے فطرانے کو آپ حصہ کر کے 2 فقیروں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہے فطرانہ؟ 3 کیلو کا یہاں بتایا ہے، تو آپ نے 3 کیلو گندم کے آپ نے پیسے وقت کے رائج قیمت پتہ کر کے اس قیمت کے مطابق آپ نے 3 کیلو کے پیسے آپ نے ادا کرنا ہے۔ جن گھروں میں 6 مہینہ چاول چلتا ہے، 6 مہینہ گندم چلتے ہیں یا گندم اور چاول برابر چلتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ افراد کو تقسیم کریں۔ 4 بندے ہیں تو 2 بندوں کا چاول کے حساب سے دے دیں، 3 کیلو چاول، 6 کیلو گندم اور 6 کیلو چاول دے دیں۔ اگر 2 بندے ہیں برابر چاول اور گندم کو برابر استعمال کرتے ہیں سال میں، تو پھر ایسا کریں کہ ایک بندہ چاول دے دے، ایک بندہ گندم کے حساب سے فطرانہ ادا کریں، تو انشاءاللہ یہ فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اور مستحب ہے کہ فطرے میں اپنے رشتہ داروں کو دوسروں پر مقدم کریں، اس کے بعد ہمسایوں کو، اس کے بعد اہل علم اور فضل کو۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ فطرانے کے مسائل اور بھی اگر اللہ توفیق دے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔